دعا مانگنے کی ترغیب اور اس کے فضائل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا ان مصیبتوں میں نفع دیتی ہے جو نازل ہو گئیں اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی ان میں بھی فائدہ دیتی ہے، تو اے لوگو تم پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے۔ نیز دعا کی مزید ترغیب پانے کے لیے یہاں دعا مانگنے کے 15 فضائل ملاحظہ ہوں۔ 1، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگتر نہیں۔ دعا مسلمانوں کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمانوں و زمین کا نور ہے۔ 3، دعا مصیبت و بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ 4، دن رات اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا دشمن سے نجات اور رزق وسیع ہونے کا ذریعہ ہے۔ 5، دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ 6، اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ 7، جو بلا اتر چکی اور جو نہیں اتری دعا ان سے نفع دیتی۔ بدعا عبادت کا مغز ہے، وا رحمت کی چابیر ہے۔ دعا تزا کو ٹال دیتی ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ مجھے دعا کرنے کی توفیق دی گئی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لبیک عبدی فرماتا ہے۔ 15، دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قدر و منزلت حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ 7، اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا قبول ہونے کی شرائط۔ اس مقام پر مفسرین نے دعا قبول ہونے کی چند شرائط ذکر فرمائی ہے، ان کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ 1، دعا مانگنے میں اخلاص ہو۔ 2، دعا مانگتے وقت دل دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو۔ 3، و دعا مانگی وہ کسی ایسی چیز پر مشتمل نہ ہو جو شرعی طور پر ممنوع ہو۔ 4، وعامہ لگنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتا ہو۔ 5، اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو وہ شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی لیکن وہ قبول نہ ہوئی۔ اسلام میں عبادات کا مفہوم۔ اسلام ایک دین توحید ہے۔ در حقیق تمام مخلوق کی مقام خالق حقیقی کو ماننے اور اس پر ایمان لانے کے لیے مجبور ہے، اور اسی خالق کا نام اللہ ہے جو صرف اور صرف اکیلا ہی عبادت کا مستحق ہے۔ اسلام تمام دنیا کے لوگوں کو اس نظریے پر جمع کرنا ہے اور فرقہ واریت اور گروہ بندی کو ختم کر کے ان تمام انبیاء پر ایمان لانے کو لازم ٹھہراتا ہے جو دنیائے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے، اور اس طرح تمام کائنات کے لوگوں کی زندگیوں کو منظم کرتا ہے کہ اللہ کے فیصلے کے مطابق حضرت محمد خاتم الانبیاء ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کی شریعت نے تمام شریعتوں کو اللہ کے حکم سے منسوخ کر دیا ہے، لہٰذا اب آپ ہی کی شریعت پر کاربند ہوتا ہدایت کا راستہ ہے۔ اسلامی تعلیمات بڑی آسمان، عام فہم اور واضح ہیں۔ اسلام انسانی زندگی کو اقتصادی، سیاسی، ثقافتی اور اجتماعی پہ ہر لحاظ سے منتظم کرتا ہے۔ اسلام میں زندگی کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ یہ ایک فطری بلکہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مذہب اسلام میں عقائد کی اصلاح و درستگی کے بعد سب سے زیادہ اہمیت اور جس پر بڑا زور اور جس کی بڑی تاکید کی گئی ہے وہ عبادات ہیں، جو انسانوں کے پیدائش کا اولین مقصد اور فرض ونایت ہے۔ فما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مذہب اسلام میں دین کا مفہوم دوسرے مذاہب کے مقابلہ میں بہت وسیع ہے۔ ہر وہ مطلوب عمل جو رضائے الہی کے لیے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کیا جائے عبادات کہلاتا ہے، خواہ اس عمل کا تعلق دنیاوی امور، انسانی حاجتوں یا معاشی ضرورتوں ہی سے کیوں نہ ہو، لیکن خاص مشروعی عبادات اور ارکان اسلام اور فرائض دین جیسے نماز، زکوۃ، روزہ، حج کا ایک بلند مقام اور ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ان کے مقام و اہتمام کو کم کرنا اور ان اعمال اور دوسرے ان تمام اعمال کو جن کے ذریعہ انسان اجر و ثواب کا طالب ہوتا ہے برابر قرار دے بنیادین میں تحریف اور الحاد کا دروازہ کھولنا ہے۔ تمام آسمانی شریعتوں نے عبادات کو شروع کیا اور تمام آسمانی مذاہب نے اپنے اپنے دور میں ان کی دعوت دی ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما کم من الہ غیر، اے میری قوم کے لوگو، ایک اللہ کی ہی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن شریعت اسلامی نے سب سے زیادہ کامل شکل میں ان کو پیش کیا ہے،
اور رسول اللہ ان کا ایسا اہتمام اور ان سے ایسا عشق و شغف تھا جو احاطہ بیان سے باہر ہے۔ کئی آیات اور احادیث عبادت کے بارے میں ترغیب و تہار اور ان کے فضائل میں وارد ہوئی ہیں۔ ان میں مسابقت، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، ان کی کثرت کرنے والوں اور ان کا اہتمام کرنے والوں کا مقام مدح میں ذکر کیا گیا ہے، اور ان سے غفلت برتنے والوں کی مذمت کی گئی۔ قرآن مجید میں اہل ایمان اور خدا کی بندگی کرنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ الذین ان مکنانا فی الارض اقاموا دو ومروا بالمعروف ونبوا من المنکر ولک عاقبۃ الامور۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں دسترس دیں تو نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور سب کام کا انجام خدا ہی کے اختیار میں ہے، اور تمام مومنین و مومنات کو حشر کی رسوائیوں سے عطے اللہ نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھا میں نصیب فرما۔ اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ پل صراط پریتی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے بینی ہمیں دونوں جہان میں رول پاک پیار کا علم کرنا کہ لکھ۔ جب کوئی نعمت چھن جائے تو اس سے زیادہ بہتر نعمت پانے کے لیے باکمال اور لاجواب دعا شب جمعہ درس میں بتائی گئی خاص دعا۔ یہ ایسی دعا ہے جو حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا نے پڑھی جب ان کے جوہر دنیا سے رحمت ہو گئے تھے۔ پھر اس دعا کی برکت سے انہیں حضور کریم کی شکل میں کائنات کے سب سے اعلیٰ جوہر ملے۔ اس دعا کی برکت سے بخت مقدر چمکتے ہیں، زندگی کو ناکامیوں اور مایوسیوں سے نکال کر خوشحالی، عورت نشان اور شوکت کے تاج پہنائے جاتے ہیں، اٹلی سے اعلیٰ نعمتیں ملتی ہیں، وسائل کی فراوانی ہوتی ہے۔ اس دعا سے بھی نعمتیں ختم نہیں ہوتیں، بہترین ہمسفر ملتا ہے حصورت کے لیے، تو یہ ایک کمال تحفہ ہے۔ اولاد نیک باصلاحیت اور فرمان بردار ہوتی ہے۔ اولاد دولت، عورت شان اور شوکت کی شکل میں کوئی بھی نعمت ہو جو چھین جائے، اس سے بہتر نعمت پانے کے لیے یہ لاجواب اور باکمال دعا ہے۔ دعا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلامت چھوٹا سائل اور 100% یقینی قبولیت دعا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ آپ سے میرا ارشاد فرمایا، جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے، ان کے اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ دو اور آداب دیا دعا کی اہمیت و فضیلت والی، اور گلی کے اثرات قبول کرنا انسانی فطرت میں شمال ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی متن خوشی کے لات مخدائے تعلیم کے حضور ہدیہ تشکر بجا لائے یا نہ لائے، ہمن کی اور پریشانی کے عالم میں وہ اپنے پروردگار کو نہیں بھولتا۔ اس وقت اس کے تمہارے خانے دل سے فریاد گاتی ہے، اس کے ہاتھ ہے ساتھ رہا کے لیے اٹھ جاتے ہیں، اور اس کا سر محمود نیاز کی حالت میں خشوع و حضور سے مجھے میں جھک جاتا ہے۔ ساس قامت نور اضطراری اور بے اختیاری کی کیفیت شمع اس کے پلے لکھتے ہیں، اور یہ گڑگڑا کر ماندگی اور بے چارگی کی حالت میں اپنے پروردگار کو پکارنے لگتا ہے، اور اس کے جوتوں پر آنے والے کلمات جو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نکلتے ہیں دوا کا روپ دھار لیتے ہیں۔ وہ ماننے کا عمل رکت انگیزی اور اثر آفرنی کے اعتبار سے اس قدر کیف و عزت اور سود دسمال کا جاتی ہے، اور انسان اپنے آپ کو اپنے خالق ایک سے اس ساپ قریب محصور کرتا ہے کہ بار بار مانگتا اس کو گرا گمان گزرتا، اور وہ اقطاع کے حصوں میں کرتا، لیکن اس کی کیفیت و علامت اور چور ہو جاتی ہے۔ مجریہ اس امر پر شاہد ہے کہ ملی مکی ہیم اور جن پر بھروسہ کرنا تو کافی میں، بلکہ کامیابی کے حصول کے لیے دعا کی ناگزیریت و اہمیت کو نظر انداز میں کیا جا سکتا۔ انسان پھر چند کاری اور تیوال کے باوصف پر قدم پر نصرت و حمید الہی کا تاج ہے۔ مشاہدہ بتاتا ہے کہ یار محمد اپنی تمام تر مال و دانش اور مہم و فراست کے ایک سے ایک انسان بھی اپنے ارادے کو گیا جامہ کھانے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ حضرت می کرم اللہ وجہ کا مشہور قول، عرفت رتی بے فسخ لارا کم عین نے اپنے پروردگار گوارا دنیا کے ٹوٹے سے بچانا، اس حقیقت کا آئینہ دار ہے۔ دیمارے امادل آرد کابل اور خواہشوں میں قوت و توانائی پیدا کرتی، اور بارگل میں آنے والی مشکلات اور دنیا و عالم کو دور کرنے میں اہم کردار اپنا کرتی ہے۔ دعا سے دل کو بہت و سکون کی دولت نصیب ہوتی ہے، اور وہ معلم مصر و ماں بندہ اپنے خالق و مالک کے انتہا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک گھر میرے لیے سائیکل خرید دیجئے، ایک غریب خاندان کے لڑکے نے اپنے باپ سے کہا۔ باپ کے لیے سائیکل خریدنا مشکل تھا، اس نے ٹال دیا۔ لڑکا بار بار کہتا رہا اور باپ بار بار منع کرتا رہا۔ آخر کار ایک روز باپ نے ڈانٹ کر کہا،
میں نے کہہ دیا کہ میں سائیکل نہیں خریدوں گا، آئندہ مجھ سے اس قسم کی بات مت کرنا۔ یہ سن کر لڑکے کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ وہ کچھ دیر تک چپ رہا، اس کے بعد روتے ہوئے بولا، آپ ہی تو میرے باپ ہے، پھر آپ سے نہ کہوں تو کس سے کیوں؟ اس جملہ نے باپ کو تڑپا دیا۔ اچانک اس کا انداز بدل گیا۔ اس نے کہا، میرے لیے زی بیٹا، اطمینان رکھو، میں تم کو ذرا در سائیکل لے کر دوں گا۔ لڑکے نے بظاہر ایک لفظ کہا تھا، مگر یہ ایسا لفظ تھا جس کی قیمت اس کی اپنی زندگی تھی، جس میں اس کی پوری ہستی شامل ہو گئی تھی۔ اس لفظ کا مطلب یہ تھا کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے سرپرست کے سامنے بالکل خالی کر دیا ہے۔ یہ لفظ بول کر اس نے اپنے آپ کو ایسے نقطے پر کھڑا کر دیا تھا جہاں اس کی درخواست اس کے سرپرست کے لیے بھی اتنا مسئلہ بن گئی جتنا وہ خود اس کے اپنے لیے تھی۔ یہ انسانی واقعہ خدائی واقعہ کی تمثیل ہے۔ اس سے معلوم ہے